يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ حضرات نے سنی ہے اور ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس بابرکت مجلس میں شریک ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی پڑھی گئی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے وہ دنیا میں جنت کی مجلس ہے اور اس میں بیٹھنے والے اہل جنت اپنے آپ کو سمجھیں کہ اس وقت ہم سب جنت کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا کہ جب تم لوگ جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو. تو صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا المساجد کہ مسجدیں جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں. اب مسجد بھی جنت کا باغ، اللہ کے نبی کی حدیث کی مجلس بھی جنت کا باغ، تو یہ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے. دیکھیں الحمدللہ یہ کتاب جس کی پہلی حدیث پڑھی گئی ہے یہ تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ معتبر کتاب مسلمانوں میں حدیث کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہے. اور اس کے لیے علماء نے ایک لقب منتخب کیا ہے، وہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ یہی بخاری ہے جس کی حدیث ابھی آپ حضرات نے سنی. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں حدیث کی ابتدا جس باب سے کی ہے وہ ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. لیکن آگے جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں وحی کا ذکر ہی کوئی نہیں. حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آگے فمن کانت ہجرتہ، تو حدیث میں ذکر ہے نیت کا اور ہجرت کا، اور جو باب باندھا ہے وہ ہے وحی کی ابتدا کا. تو علماء فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر بڑی دقیق ہے اور باریک باریک اشاروں سے یہ بات کو سمجھا دیتے ہیں. ہجرت کسے کہتے ہیں کہ الانتقال من مکان الی مکان آخر، کہ آدمی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں غار وحی جو تھی وہاں تشریف لے جاتے تھے ہیرا کے اندر، تو اس غار میں کئی دن آپ جو تھے عبادت میں مشغول رہتے. اللہ کی عبادت جو ذکر اذکار اور آپ علیہ السلام کا تفکر تھا. تو وہ جو آپ کا گھر اور وہاں سے نکل کر غار ہیرا میں جانا یہ چھوٹی سی ایک ہجرت تھی.
اس کی برکت کیا ہوئی کہ اسی غار کے اندر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ اگلی روایت میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ تو یہ وحی کی ابتدا چونکہ اس معمولی چھوٹی ہجرت کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی وجہ سے امام بخاری وہ روایت لے کر آئے کہ وہ جو آپ کی چھوٹی ہجرت تھی گھر سے غار کی طرف، یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی ہے، اور جب مکہ سے مدینہ آپ تشریف لے گئے بڑی ہجرت فرما کر، وہاں سے اللہ پاک نے تفصیلی احکامات کی ابتدا جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اب یہ پہلی جو حدیث پڑھی گئی اس میں امام بخاری کے جو شیخ ہیں، پہلے استاذ وہ ہیں امام حمیدی۔ اب یہ امام بخاری کا حسن انتخاب بڑا عجیب ہے۔ امام حمیدی یہ نسب کے اعتبار سے قریشی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قدموا قریشن، کہ قریش کو ہر معاملے میں آگے آگے رکھو، اور ایک روایت میں فرمایا الائمۃ من قریش، کہ جب بھی کوئی سردار بنے گا تو وہ قریش میں سے بنے گا۔ تو ان روایتوں میں غور کیا امام بخاری نے کہ اس پر میں عمل کیسے کر سکتا ہوں، تو امام بخاری سب سے پہلے حدیث اپنے اس استاذ کی لے کر آئے جو قریشی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میرے اساتذہ میں جو قریشی استاذ ہے، میں اس کی حدیث پہلے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ قدموا قریشن، کہ قریش کو سب سے آگے اور سب سے پہلے رکھو۔ تو یہ سب سے پہلا استاذ امام بخاری کے یہ قریشی ہیں۔ پھر یہ امام حمیدی جو ہیں یہ مکی بھی ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اور اس سے اگلی جو روایت امام بخاری لا رہے ہیں اس میں امام بخاری کے اساتذہ میں امام مالک آ رہے ہیں، اور وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو پہلی حدیث کا استاذ مکی ہے، دوسری حدیث کے استاذ مدنی ہے، جس میں امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دین کی ابتدا مکہ سے ہے، اور پھر وہی مکہ سے منتقل ہو کر مدینہ میں پہنچی ہے۔ تو میں اشارتاً یہ بتانا چاہ رہا ہوں پہلا استاذ مکی ہے، دوسرا استاذ مدنی ہے، کہ جس طرح دین مکہ سے مدینہ منتقل ہوا، میں بھی اپنے استادوں کا سلسلہ مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل کر رہا ہوں۔ اور یہ امام حمیدی، حمید حمد سے مشتق ہے جس کا معنی ہے تعریف کرنا۔ اور بخاری کی جو آخری حدیث آئے گی اس میں امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا نام ہے احمد بن اشکاب۔ پہلے استاذ حمیدی، آخری حدیث کے استاذ ہیں احمد۔ دونوں کا مادہ حمد یعنی اللہ کی تعریف کرنا۔ تو کتاب کی ابتدا میں اللہ کی تعریف، آخر میں اللہ کی تعریف۔ امام بخاری ہم سب کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تم بھی اپنی زندگی ایسی گزارو کہ تمہاری زندگی کی ابتدا بھی اللہ کی تعریفوں سے ہو، تمہاری زندگی کی انتہا بھی اللہ کی تعریفوں سے ہو۔ جیسے میری کتاب کی ابتدا حمیدی اور انتہا احمد حمد کے مادے سے ہوئی، تو اللہ نے اس کتاب کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ تمام کتابوں کی سردار حدیث میں اسی کتاب کو اللہ پاک نے بنا دیا۔ اب امام بخاری کے جو دوسرے استاذ ہیں وہ ہے سفیان۔ سفیان جب مطلق آتا ہے عام طور پر اس سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو استاذ ہے وہ سفیان بن عیینہ ہے۔ یہ سفیان بن عیینہ کوفہ میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے یہ بھی مکہ تشریف لے آئے تھے، اور یہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ یہاں یہ بات سب حضرات کے لیے نفع کا سبب بنے گی کہ علماء امت نے اس پوری امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد کا جو زمانہ گزرا ہے، تابعین کے بعد، اس کے بعد امت مسلمہ نے صرف 10 ایسے افراد ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کا خطاب ملا ہے، 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہاں یہ بات عرض کرنا بھی نفع سے خالی نہیں ہوگا، چونکہ عام مجمع بھی ہے اس لیے میں یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھوں گا۔ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ اشکال رہتا ہے کہ جو احناف ہیں، فقہ حنفی پر چلنے والے، ان کا امام بخاری اور بخاری شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے کہ جی حنفیوں کا بخاری سے کیا تعلق اور احناف کا بخاری سے کیا تعلق۔
اب میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اگر احناف نہ ہوتے تو نہ یہ بخاری شریف لکھی جاتی، نہ یہ بخاری شریف بنتی، اور نہ یہ ہم تک پہنچتی۔ یہ احناف کی برکت سے آج اس بخاری جیسی کتاب کو ہم لوگ سن رہے ہیں۔ اب یہ جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری کے دادا استاذ، تو پہلی حدیث میں امام بخاری اپنے دادا استاذ وہ لے کر آئے ہیں جو حنفی ہیں۔ یہ سفیان بن عیینہ یہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے، انہی کی فقہ پر عمل کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ احناف کے بغیر بخاری شریف شروع بھی نہیں ہو سکتی، آگے تو کیا چلنا ہے۔ اب دیکھیں 10 لوگ جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کا خطاب ملا، اللہ کا بہت احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں، اللہ نے اس امام کو اور اس کے مقلدین کو احادیث کے اندر وہ مقام دیا ہے جو کسی اور امام کو نصیب نہیں ہوا اور نہ ان کے مقلدین کو نصیب ہوا۔ 10 وہ افراد جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کا خطاب ملا، ان میں پہلے 4 حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں، جو پہلے 4 افراد جن کو یہ اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ لقب ملا تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ ان کے بعد یہ لقب اللہ نے منتقل کیا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد یہ لقب منتقل ہوا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے اور یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد یہ اعزاز اس راوی کی طرف منتقل ہوا جس کا امام بخاری نے اب ذکر کیا ہے، وہ ہے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، اور یہ وہ آدمی ہے جو خود اپنی سوانے میں فرماتے ہیں کہ اول من اقعدنی للحدیث ابو حنیفہ، کہ سب سے پہلے جس آدمی نے انگلی پکڑ کر مجھے حدیث کے اندر بٹھایا اور آگے چلایا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ سَيَّرَنِي مُحَدِّثًا ابو حنیفہ، اور جس آدمی نے اپنی صحبت میں رکھ کر مجھے اتنا بڑا محدث بنایا کہ مجھے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا، یہ محدث بنانے والے بھی امام ابو حنیفہ ہی ہیں۔ تو یہ 4 جو پہلے افراد ہیں یہ حنفی ہیں۔ اس کے بعد 5ویں مرتبہ یہ لقب ملا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، جو خود بہت بڑے مجتہد اور امام گزرے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو 5 ہیں وہ پانچوں کے پانچوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، جن کے اندر ایک تو صاحب کتاب امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام بخاری بھی اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلایا کرتے تھے، اور امام بخاری کے بعد اللہ نے یہ لقب امام مسلم کی طرف منتقل کیا ہے، وہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لقب امام دارقطنی کو ملا کہ وہ اپنے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے۔ پھر 9ویں نمبر پر یہ لقب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملا کہ ان کو بھی علماء نے امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور آخری آدمی جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا اس کے بعد کسی کو نہیں ملا، وہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ وہ 10 افراد ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب ملا۔ اب امام بخاری بھی اس میں شامل ہے، اور ان کے یہ استاد سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ یہ بھی اس میں شامل ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا۔ اب دیکھیں احناف نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بچپن سے لے کے ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، اور بخاری کی تدوین، اس کی تحسین میں کس طرح جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ میں اب تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 12 بجے تک مجھے وقت ملا ہے، اس کے بعد دعا انشاءاللہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسلاف بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے
امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود بڑے پائے کے محدث ہیں۔ امام بخاری ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سمع ابی من مالک، کہ میرے والد نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا سماع کیا، ورآ حماد بن زید، اور حماد بن زید کی زیارت بھی کی ہے، اور فرماتے وصافح ابن المبارک بکلتا یدیہ، اور میرے والد نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ بھی فرمایا ہے۔ تو امام بخاری کے والد جو ہے وہ حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک کے صحبت یافتہ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری کے والد بھی امام صاحب کے شاگردوں کے ساتھ مل کر علم کی تحصیل اور اس کو سیکھنے میں لگے رہے۔ پھر ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے جن کا نام ہے احمد بن حفص، ان کو ابو حفص کبیر کہا جاتا تھا، چونکہ امام بخاری کے والد بخارا کے تھے، اور یہ ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں فقہ حنفی کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے، محدث بھی تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ تو امام بخاری کے والد اور ابو حفص کبیر آپس میں اتنے گہرے دوست تھے کہ ہر وقت ان کا کھانا پینا بھی اکٹھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی اکٹھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ امام ابو حفص کبیر فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنے ہوئے ہیں اور پیچھے ایک عورت پردے میں رو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ رو نہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب تو روتی رہنا، اب نہ رو۔ بس یہ خواب مجھے آیا، میں نے بڑے لوگوں سے تعبیر پوچھی، مجھے کسی نے تعبیر نہ بتائی۔ آخر میں نے جا کر امام بخاری کے والد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھیں گے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ اپنی مرضی سے جن کو چاہیں گے استعمال بھی فرمائیں گے۔ اب یہ کتنا تعلق، اور جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا امام بخاری کے والد کا، تو یہ ابو حفص کبیر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے اس دوست کو کہنے لگے، اور یہ ابو حفص کبیر کون ہے؟ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور فقہ حنفی کے اپنے علاقے کے بڑے ثبوت سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہۃ، کہ اے ابو حفص مجھے پورے یقین سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میرے پاس جتنا مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس مال میں ایک درم بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کا شامل ہو، اور ایک درم بھی ایسا نہیں جس میں حرام کا شبہ بھی پایا جائے۔ تو وہ فرماتے میری نظریں شرم سے جھک گئیں، اتنا بڑا آدمی پوری زندگی حلال کھانے کا اتنا اہتمام کیا۔ اب یہ امام بخاری کے والد کا انتقال ہوا، اب امام بخاری بالکل بچپن میں ہے، تو یہی ابو حفص کبیر جو امام بخاری کے والد کے دوست، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ کے مقلد، انہوں نے امام بخاری کو اپنی آغوش میں لے لیا تربیت کے اعتبار سے، ان کو بلاتے، ان کے پاس جاتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ امام بخاری کو انہوں نے اتنا مال بھیجا تجارت کا کہ امام بخاری پریشان ہو گئے اس کو میں کروں گا کیا، انہوں نے کہا اس کو بیچ دیتا ہوں۔ تو تاجر آئے رات کے وقت، کہنے لگے 5000 درم نفع لے لو اور یہ مال ہمیں دے دو۔ امام بخاری فرمانے لگے بھی صبح بتاؤں گا، ابھی میں سوچتا ہوں۔ صبح دوست کچھ اور آ گئے تاجر، وہ کہنے لگے بخاری ایسا کرو 10,000 نفع لے لو اور یہ مال ہمیں دے دو۔ امام بخاری فرمانے لگے بھئی دیکھو میں نے رات کو 5,000 والوں کو دینے کی نیت کر لی تھی، اگرچہ انہیں دینا واجب تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں انہی کو یہ مال فروخت کروں گا۔ اب یہ امام بخاری کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے شروع سے وہ حنفی ہیں جنہوں نے امام بخاری کو مالی تعاون کر کے علمی میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کے بعد بخارا میں امام بخاری کی عمر ہوئی 10 سال۔ فرماتے الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، ابھی میں لکھنا سیکھ رہا تھا، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں حدیثوں کو یاد کرنا شروع کروں۔
تو سب سے پہلے امام بخاری نے 2 کتابوں کو یاد کیا 10 سال کی عمر میں، اور یہ دونوں کتابیں جو یاد کی امام بخاری نے، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، مسائل لکھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں کتابیں کس کی انہوں نے چنی ہیں؟ تو سب سے پہلی کتابیں جو امام بخاری نے یاد کی ہیں، ایک کتاب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دوسری کتاب امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اللہ کی شان یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور حنفیوں کی کتابیں سب سے پہلے امام بخاری نے یاد کی ہیں۔ تو امام بخاری کے ذہن میں جو سب سے پہلا مغز گیا ہے علمی اعتبار سے، وہ احناف کی طرف سے ہو کر گیا ہے۔ اب بخارا کی سب سے پہلی مجلس امام بخاری نے اٹینڈ کی ہے 11 سال کی عمر میں۔ 11 سال میں امام بخاری نے سماع حدیث شروع کیا، اور سب سے پہلے جس استاذ کی مجلس میں جا کر حدیث پڑھنا شروع کی ہے، الحمدللہ وہ استاذ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں تھے، وہ تھے احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ، یہی امام ابو حفص کبیر۔ تو ان کی مجلس میں امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ اب وہ کتاب کون سی پڑھی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی کتاب امام بخاری نے حدیث کی جو استاد سے پڑھی ہے، وہ ہے جامع سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی روایات تھیں، ان کو پڑھا ہے۔ اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ یہ سفیان ثوری بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل ہے۔ سب سے پہلی کتاب امام بخاری نے جو ایک استاد سے پڑھی ہے، وہ بھی حنفیوں کی ہے، استاذ بھی حنفی ہے، جو کتابیں یاد کی ہیں وہ کتابیں بھی احناف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ حنفیوں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں کتنا بڑا کردار ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے بخارا سے باہر نکل کر علم حدیث کا سفر شروع کیا۔ اب دیکھیں، سفر میں سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ ساتھی ہوتا ہے۔ اگر ساتھی اچھا مل جائے تو سفر بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مشقتوں کو سہل بھی کر دیتے ہیں۔ اب امام بخاری کے ساتھ اس سفر حدیث کے اندر شریک کون ہیں؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رافق البخاری مدتاً محمد بن احمد الحفص، کہ محمد بن احمد حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حفص کبیر کے بیٹے ہیں، اور ان کو ابو حفص صغیر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے امام بخاری کے ساتھ تمام ملکوں میں سے اکثر ملکوں کا سفر کیا ہے۔ تو امام بخاری جب علم لینے کے لیے نکلے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلنے والے بھی الحمدللہ حنفی ہیں۔ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حنفی تھے، تو یہ امام بخاری کے ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ علم حدیث کا سفر کیا۔ اب امام بخاری بہت سے شہروں میں گئے حدیث لینے کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے امام بخاری نے جن جن کنووں سے جا کر پانی پیا، ان کنووں میں جو لگنے والا ڈول تھا وہ اللہ کا شکر ہے وہ حنفیوں ہی کے ڈول تھے۔ امام بخاری مکہ تشریف لے گئے بخارا سے حج کرنے کے لیے، تو وہاں جا کر انہوں نے جس استاذ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں وہ ہیں ابو عبد الرحمن المقری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے حدیث پڑھی ہے، فقہ کا علم لیا، اور یہ ابو عبد الرحمن امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگردوں میں شامل ہیں۔ پھر مدینہ سے ہو کر امام بخاری سیدھا کوفہ پہنچ گئے۔ اب جب کوفہ گئے ہیں تو وہاں پر عبید اللہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بڑے محدثین تھے جن سے امام بخاری نے علم لیا، اور یہ دونوں جو استاذ امام بخاری کے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے بہت ارشد تلامذہ میں شمار ہوا کرتے تھے۔ تو کوفہ میں جا کر بھی امام بخاری نے گھٹنے ٹیکے ہیں جن کے سامنے، وہ اللہ کا شکر ہے یہ فقہ حنفی والے ہی تھے۔ پھر کوفہ سے امام بخاری نے بصرہ کا سفر کیا، وہاں گئے تو ضحاک بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو استادوں سے علم لیا، اور بھی کئی تھے، یہ دو بڑے اساتذہ میں تھے، اور یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، فقہ حنفی کے بڑے امام تھے، اور ان سے امام بخاری نے وہاں پر علم حدیث کو لیا ہے۔ پھر وہاں سے امام بخاری سیدھے بغداد چلے گئے۔ اب جب بغداد پہنچے
تو وہاں پر سب سے پہلے محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی، ان دونوں سے علم لیا، اور محمد بن عیسیٰ اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں امام محمد کے شاگردوں میں شامل ہیں جو کہ حنفی ہیں، تو یہ بھی حنفیہ کے شاگرد ہیں۔ پھر امام بخاری بغداد سے نکل کر سیدھے مرو چلے گئے، ایک شہر کا نام ہے، تو جب یہ مرو پہنچے تو وہاں پر محمد بن مقاتل امام محمد کے شاگرد اور دوسرے استاذ علی بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو یوسف کے شاگرد، یہ دونوں حنفی ہیں۔ تو مرو میں امام بخاری نے ان سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد مرو سے امام بخاری چلے گئے سیدھے بلخ کے اندر۔ جب بلخ پہنچے وہاں پر جو سب سے بڑے محدث تھے بلخ کے وہ تھے مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے اتنے چہیتے شاگردوں میں شامل تھے اور اتنا تعلق امام ابو حنیفہ سے ان کا تھا، یہ بھی حنفی ہیں۔ ایک دفعہ یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے سبق شروع کیا حدثنا ابو حنیفہ، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے لا تحدثنا عن ابی حنیفہ حدثنا عن جریج، کہ ہمیں جریج کی حدیثیں سناؤ، ابن جریج کی، ہم نے ابو حنیفہ کی سنتے۔ انہوں نے کتاب بند کر دی، کہنے لگے لا احدث السفہاء، میں اب بے وقوفوں کو حدیث سنانے کے لیے تیار نہیں، اس کو باہر نکالو گے پھر حدیث پڑھاؤں گا۔ اب شاگردوں نے کہا اس کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو رہا ہے، انہوں نے چوک کے باہر سٹے، انہوں چل نکل باہر یہاں سے، اور کہا حضرت اب پڑھائیں۔ اب انہوں نے کتاب کھول کر شروع کیا حدثنا ابو حنیفہ، کہ ہمیں ابو حنیفہ نے یہ روایت بیان کی۔ اتنے کٹر حنفی تھے، ان کی صحبت میں امام بخاری نے رہ کر علم حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری وہاں سے ہرات چلے گئے، وہاں پر احمد بن ابو الولید سے علم لیا، یہ بھی حنفی ہیں۔ ہرات سے ایران نیشاپور چلے گئے، وہاں پر یحییٰ بن یحییٰ بکیر رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث لیا، اور یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث میں ہاتھ پکڑ کر چلانے والے وہ سارے الحمدللہ حنفی ہیں، اکثر جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ پھر بخاری شریف کو چیک کرنے والے اور اس کی کانٹ چھانٹ کرنے والے بھی احناف ہیں، یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی فیکٹریوں میں جہاں پر چیزیں بنتی ہیں تو جب پروڈکٹ تیار ہو کر جاتی ہے تو آخری جو سیکشن ہے اس کو کہتے ہیں کوالٹی پروڈکٹ چیکنگ سیکشن، کہ یہاں پر آ کر چیز کی کوالٹی چیک ہوتی ہے، اگر صحیح ہے تو مارکیٹ میں چلی جائے گی ورنہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے بخاری لکھ لی، اب لکھی کیسے ہے خود فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، اس کے بعد 2 نفل پڑھے، پھر میں نے استخارہ کیا، جب میرا دل مطمئن ہوا تو میں نے بخاری کی حدیث لکھی ہے۔ 9082 کل روایات ملا کر معلقات متابعات وغیرہ 9082 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں، اور امام بخاری نے 9082 غسل کیے ہیں، 9082 مرتبہ استخارہ کیا ہے، اور 9082 مرتبہ 2 نفل پڑھے ہیں، اور اس کے بعد اس بخاری شریف کو لکھا ہے۔ ابتدا مکہ مکرمہ میں کی، اور اس کے ابواب جو ہیں وہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے روضے اور منبر کے درمیان ریاض الجنہ میں ابواب کی جو ہے وہ تکمیل کی ہے۔ اب بخاری مکمل ہوئی تو امام بخاری نے سوچا چیک کروانا چاہیے، 3 استادوں کا انتخاب کیا کہ ان کو دکھاؤں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو امت کو پڑھاؤں گا، اگر کہا نہیں تو پھر دوبارہ اس کی تصحیح کرتا ہوں۔ جب امام بخاری 3 استادوں کے پاس گئے، یہ کون ہیں؟ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل، دوسرے ہیں یحییٰ بن معین، اور تیسرے امام بخاری کے استاذ جو ہیں یحییٰ بن معین دوسرے ہیں، ایک اور میرے ذہن سے نام نکل گیا۔ تو یہ 3 اساتذہ امام بخاری کے جن کو انہوں نے بخاری کو چیک کروایا، اور یہ تینوں کے تینوں امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل تو مجتہد تھے، لیکن یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ یہ اور دوسرے محمد ان کا نام ہے، یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے مقلدین میں شامل تھے۔ تو بخاری شریف کو چیک کرنے والے بھی
حنفی ہیں، حنفیوں کی مہر لگی ہے تو بخاری ہم تک پہنچی ہے، اگر وہ ریجیکٹ کر دیتے تو بخاری ہم تک نہیں آ سکتی تھی۔ پھر بخاری شریف کو سجانے والے بھی اللہ کا شکر ہے احناف ہیں کہ حنفیوں نے بخاری کو سجایا ہے، اگر احناف نہ ہوتے تو بخاری کو چار چاند نہ لگتے۔ دیکھیں امام بخاری کو ناز ہے، اس کے سب سے زیادہ جو پائے کی روایتیں بخاری شریف میں ہیں ثلاثیات ان کو کہا جاتا ہے، جس میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں بس، تبع تابعی، تابعی، صحابی، اس کے بعد حضور علیہ السلام۔ 3 واسطوں کی روایتوں کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، اور صحاح ستہ میں سب سے زیادہ ثلاثیات امام بخاری کے حصے میں آئی ہیں، اور یہ 22 حدیثیں ہیں کل جو بخاری شریف میں ثلاثیات کہلاتی ہیں۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو عرض کرتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، اللہ نے ان کو جس طرح فقہ میں امام اعظم بنایا، حدیث میں بھی اللہ نے ان کو امام اعظم ہی بنایا ہے۔ وحدانی روایتیں وہ ہوتی ہیں جو خود صحابی سے سنی جائیں۔ جتنے بھی محدثین کی کتابیں اب موجود ہیں، کسی محدث کی روایات میں وحدانی روایات نہیں ہیں کہ جو اس نے خود صحابی سے سنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تھے، 16 حدیثیں امام ابو حنیفہ کی وہ ہیں جو ڈائریکٹ انہوں نے صحابہ سے سنی ہیں۔ 5 حدیثیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنی، 3 حدیثیں واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے سنی، 2 حدیثیں عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے، 2 حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے، 2 حدیثیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے، 1 حدیث عبداللہ بن ابی حبیہ رضی اللہ عنہ سے، اور 1 حدیث عائشہ بنت عجرد رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی۔ 16 حدیثیں وحدانی ہیں امام ابو حنیفہ کے پاس، اور امام بخاری کے پاس ایک بھی وحدانی نہیں ہے۔ پھر سنائی وہ حدیثیں ہیں جس میں راوی اور حضور کے درمیان 2 واسطے ہوتے ہیں، اور بخاری شریف میں کوئی حدیث بھی سنائی نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کی سنائی روایات جس میں 2 واسطے ہیں صرف 3 کتابوں میں، جامع المسانید، کتاب الآثار امام ابو یوسف کی، کتاب الآثار امام محمد کی، صرف ان 3 کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی سنائی روایات وہ 506 حدیثیں ہیں جو 2 واسطوں سے اللہ کے رسول تک امام ابو حنیفہ کی پہنچتی ہیں۔ تو یہ جو ثلاثیات ہیں یہ تو بہت ساری ہیں، تو امام بخاری کی ثلاثیات 22 ہیں جن پر امام بخاری ناز کرتے ہیں، بھائی میرے پاس 22 ثلاثیات ہیں، ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ 22 حدیثیں جن سے بخاری شریف سجی ہے، ان میں سے 20 حدیثیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے امام بخاری نے لی ہیں۔ ان میں سے مکی بن ابراہیم جن کا میں نے ذکر کیا 11 حدیثیں ان سے لی ہیں، ضحاک بن مخلد ابو عاصم نبیل کے نام سے مشہور تھے، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 حدیثیں لی ہیں، اور 3 حدیثیں محمد بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے لی۔ یہ تینوں امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگردوں میں شامل ہیں۔ اگر حنفی نہ ہوتے بخاری شریف کا تو حسن ہی ختم ہو جانا تھا۔ حنفیوں کی برکت سے اللہ نے بخاری کو سجایا ہے، اور جس طرح احناف نے بخاری کو سجایا ہے، الحمدللہ احناف نے بخاری کو بچایا بھی ہے اور بخاری کو آگے پہنچایا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 90,000 لوگوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، 90,000 لوگوں نے، اور اللہ کی عجیب شان ہے 90,000 میں سے صرف 4 ایسے شاگرد نکلے جنہوں نے پوری بخاری لکھ کر آگے امت کو صحیح پہنچائی ہے، صرف 4 شاگرد ہیں، اور ان 4 میں جو پہلے 2 ہیں وہ اللہ کا شکر ہے حنفی ہیں کہ جنہوں نے بخاری شریف کو لیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے حماد بن شاکر رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کے اندر شامل ہیں، اور ایک اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو حماد بن شاکر کا انتقال 311 ہجری میں ہوا، امام بخاری کا انتقال 256 ہجری میں ہوا۔ تو امام بخاری کے جانے کے بعد آدھی صدی تک بخاری شریف کو سنبھالنے والے اور آگے پہنچانے والے وہ اللہ کا شکر ہے فقہ حنفی پر چلنے والے یہ تھے۔ اگر احناف نہ ہوتے تو بخاری ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی، یہ حنفیوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور ہماری فقہ حنفی کا مرکز جو ہے وہ عراق کوفہ ہے۔
اب کوفہ کا جو اثر بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میں ابھی آپ کو 2 منٹ میں عرض کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر احناف کا مرکز کوفہ اتنا بڑا علمی مرکز ہے، اگر کوفہ کو سائیڈ پہ کر دیا جائے تو بخاری شریف کی جان نکل جائے گی، بخاری نہیں رہے گی، کیونکہ کوفہ کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان علماء کا نام لکھا ہے محدثین کا جن کو 1 لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد تھیں، اور امام بخاری کے زمانے میں 110 حافظ الحدیث کوفہ کے اندر موجود تھے، 110 حافظ الحدیث۔ امام بخاری فرماتے میں ہر شہر میں ایک دفعہ گیا ہوں، بس سارا علم میں نے لیا۔ کوفہ میں مجھے اتنی مرتبہ جانا پڑا کہ مجھے بھی یاد نہیں میں کتنی دفعہ کوفہ گیا ہوں۔ تو وہاں کوفہ میں امام بخاری کیوں گئے؟ امام بخاری نے بخاری شریف میں جن صحابہ کی روایات کو نقل کیا ہے اس میں سے 29 صحابہ وہ ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے، تو 29 صحابہ کوفیوں کی روایتیں بخاری شریف میں موجود ہیں، اور 300 بخاری شریف کے ایسے راوی ہیں جو کوفی ہیں۔ اگر وہ 300 راوی نکال دیں تو آدھی سے زیادہ بخاری ختم ہو جائے گی، تو ان راویوں سے روایات بخاری شریف میں پہنچی ہیں، وہ 300 راوی ہیں۔ اور اللہ کی شان بخاری شریف میں بہت سی ایسی سندیں ہیں جن میں امام بخاری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی راوی آتے ہیں وہ سارے کوفی راوی ہیں۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس میں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سائڈ پہ کر دیں تو جتنے راوی ہیں وہ سب کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ تو اگر کوفہ ہمارے فقہ حنفی کا مرکز کوفہ نہ ہوتا اور امام بخاری وہاں نہ جاتے تو بخاری شریف نہیں بن سکتی تھی۔ پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بخاری شریف میں جیسے یہاں پر حدثنا الحمیدی امام بخاری نے کہا تو یہ حمیدی امام بخاری کے شیخ ہیں، استاذ ہیں۔ تو امام بخاری کے جن شیوخ سے بخاری میں انہوں نے روایات نقل کی ہیں، ویسے تو امام بخاری کے استاد 1000 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جن کی حدیثیں بخاری شریف میں نقل کی امام بخاری نے وہ 310 شیخ ہیں جو امام بخاری کے بخاری شریف میں جن کی روایات ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 310 اساتذہ میں سے جو بخاری شریف میں موجود ہیں 250 اساتذہ عراق کے رہنے والے ہیں، 250 اساتذہ عراق کے رہنے والے ہیں، 85 بصرہ کے ہیں، 45 کوفہ کے ہیں، باقی دوسرے شہروں کے۔ اب اگر یہ 250 اساتذہ نہ ہوتے اور کوفہ ایسا علمی مرکز نہ ہوتا جہاں پر احناف نے علمی ماحول بنایا تو بتاؤ بخاری شریف کو کہاں سے بخاری میں روایتیں ملتی؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے احناف کا بخاری شریف کے اندر بہت سارا عمل دخل اس کے بنانے میں، سجانے میں، بچانے میں، پہنچانے میں، آگے پھیلانے میں۔ اس لیے امام بخاری اپنے اس استاذ کا ذکر پہلی روایت میں کر رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حنفیوں کے بغیر نہ بخاری شروع ہو سکتی ہے، نہ بخاری ختم ہو سکتی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ سج سکتی ہے، نہ بچ سکتی ہے، اور نہ بخاری کو آگے حنفیوں کے بغیر پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے احناف کو شرف بخشا ہے۔ اب پہلی روایت امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات ذکر کی ہے، باقی باتیں ہم سبق میں پڑھ لیں گے۔ تو مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر آپ علم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ سب حضرات جو تشریف لائے ہیں کوئی بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر نیت صحیح ہوگی تو اللہ اس کام کو قبول فرمائیں گے، اگر نیت صحیح نہیں تو وہ کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، بلکہ اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہے، نیت تمہاری کیسی ہے اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو الٹا کام بھی سیدھا پڑ جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے ایک آدمی نے سوچا اتصدقن لیلا،
بھائی آج رات کو صدقہ کرنا ہے. اندھیرا تھا, اس نے کسی کے ہاتھ میں صدقہ دیا, گھر چلا گیا. صبح اعلان ہوا تو صدق اللیل علی سارق, ارے بھائی رات کو ایک بندہ کسی چور کو صدقہ دے گیا, وہ چور تھا. وہ کہنے لگا اتا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہم لک الحمد علی سارق, اللہ تیرا شکر ہے میں نے تو تیرے لیے کیا تھا, مجھے کیا چور کو ملے کسی اور کو. پھر اگلی رات صدقہ دینے گیا تو کسی کے ہاتھ میں تھمایا. صبح ہوئی تو اعلان ہوا تو صدق علی غنی, ارے رات کو کوئی آدمی ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے گیا. کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا؟ پھر کہنے لگا اللہم لک الحمد علی غنی, اللہ میں نے تو تیرے لیے دیا, مجھے کیا مالدار کو ملے یا غریب کو. تیسری رات ایک عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا. صبح اعلان ہوا, رات ایک آدمی کسی زانیہ کو صدقہ دے گیا, اس نے کہا مارے گئے, یہ بھی صدقہ ضائع ہوا. تو اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہ کہا گیا کہ یہ کام اس لیے کروایا گیا کہ غنی کو شرم آئے کہ یار لوگ یوں چھپ کر صدقہ دیتے ہیں, میں مالدار ہو کے خرچ نہیں کرتا, اس نے خرچ کرنا شروع کر دینا. اور چور کو جب پتہ چلے گا کہ اللہ تو یوں چپکے سے جیب میں ڈال دیتے ہیں, میں پاگل ہوں حرام رزق کماتا ہوں, وہ چوری سے توبہ کر لے گا. اور زانیہ کو پتہ چلے گا اللہ یوں چپکے سے دے دیتے ہیں, وہ کیوں زنا کرے گی. تو اخلاص والوں کے ٹیڑھے کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی ہماری نیتیں درست ہوں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھر آئے, اپنے بچے کو اٹھایا, چومنے لگے, پھر اس کو چارپائی پہ لٹا دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو اٹھایا اور چوما, پہلے نہیں چوما. بیوی کہنے لگی یہ کیا بات ہے, آپ نے پہلے کیوں نہیں چوما؟ فرمانے لگے جب میں نے پہلے چوما اپنے دل میں جھانکا, ایک باپ کی محبت بیٹے کے لیے چھلک رہی تھی, میں نے کہا اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہے. پھر دوبارہ بچے کو لٹا کر میں نے دل میں یہ تصور کیا کہ بچوں کو پیار کرنا اللہ کے حبیب کی سنت ہے, اب میں نے سنت سمجھ کر بچے کو چوما ہے. عمل تو کرتے ہیں لوگ, لیکن اگر نیت اپنی درست کر لیں تو وہ عمل نیکی بن جاتا ہے. تو امام بخاری ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں. اور آخری بات جو امام بخاری یہاں پر ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے, اس ہجرت کی برکت سے اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ شروع کیا, یعنی اللہ کی طرف سے انوارات چھوٹی سی ہجرت کے بدلے میں ملے ہیں. اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں پر انوارات الہیہ کا ظہور ہو جائے اور اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھ لو. تبلیغ سکھا رہے ہیں, تھوڑا بہت بھائی تبلیغ میں نکلا کرو. دیکھو یہ بچے ماشاءاللہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں, اب یہ 1 سال یہاں پر رہ کر اللہ کے لیے ماں باپ کی جدائی برداشت کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا, ان کو اللہ علماء کا وارث بنا کر یہاں سے نکالیں گے. اور اگر بھائی ہم بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے گھر چھوڑ دیں, چارما لگا لیں, چلا لگا لیں, سہروزہ لگا لیں, تو امید ہے جہاں یہ لوگ زیادہ قربانی کر کے کھڑے ہوں گے اللہ پاک ان کی جوتیوں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ پاک آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے اور ہماری اس کتاب کی ابتدا کو اللہ تعالیٰ آپ سب کی برکت سے برکت والا بنا دے. اور جس طرح آپ ابتدائے بخاری میں تشریف لائے ہیں, اب کافی مہینوں کے بعد جب بخاری شریف ختم ہوگی اور اس کی آخری حدیث پڑھی جائے گی تو ایسے ہی تقریب ہوگی, ایسے ہی بیانات ہوں گے. تو آپ سے امید ہے آپ اس تقریب میں بھی تشریف لا کر ہم سب کی عزت افزائی فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی کچھ باتیں ہماری جو علمی ہوتی ہیں وہ آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں باہر سے, چونکہ ان کے لیے وہ زیادہ سمجھ میں آنے والی نہیں تھیں, اس وجہ سے ان کو چھوڑا ہے, وہ ہم انشاءاللہ سبق میں پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.